أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین.
ترجمہ سنیے آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 83 تک کا۔ اور اللہ ہی کے پاس ہے غیب آسمانوں اور زمین کا، اور قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ علم نہیں رکھتے تھے، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ وہ آسمانی فضا میں مسخر ہیں، اللہ کے سوا انہیں فضا میں کوئی نہیں تھام رہا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر جائے سکونت بنائے، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جنہیں تم ہلکا سمجھتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن، اور ان کی اون سے اور ان کے روؤں سے اور ان کے بالوں سے گھریلو اثاثے اور ایک مدت تک برتنے کی چیزیں بنائیں۔ اور اللہ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کے مقام یعنی غار بنائے، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کرتے وہ جو تمہاری لڑائی میں تمہیں بچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ تم مطیع بن جاؤ۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف تبلیغ ہے۔ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ آیت نمبر 83 تک کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ اب دیکھیے اس میں یہ کے بعد دیگرے یعنی ون آفٹر دی ادر کون کون سی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا، یعنی جب بچے تھے تو کس حال میں نکالے کہ کچھ جانتے نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ کس لیے بنائے؟ کہ اللہ کی شکر گزاری کرو۔ کانوں کے ذریعے تم آوازیں سنو، آنکھوں کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھو، اور دل یعنی اپنی عقل کے ذریعے سے تم چیزوں کے درمیان تمیز کر سکو، فائدہ اور نقصان کو پہچان سکو۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے یہ تمام جو اس کی سینسز ہیں یہ تمام زیادہ زیادہ بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان شعور کو اور بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے یعنی ایڈلٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی یہ صلاحیتیں مضبوط ترین ہو جاتی ہیں، بہترین ہو جاتی ہیں۔ اب یہ صلاحیتیں جو ہیں، یہ جو قوتیں اللہ نے اس کو دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ کی عبادت اور اطاعت کرے، یہی نعمتوں پر شکر ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی نعمت بیان یہ کی ہے کہ اللہ نے پرندوں کو اڑنے کی صلاحیت دی، اور ہوا کی دوش کے اوپر وہ اڑتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں تھامے ہوئے یعنی وہ گرتے بھی نہیں، اتنا بیلنس ان کے اندر ہے۔ پھر آگے یہ بات بتائی کہ انسان جو تھے وہ چمڑے کے خیمے بناتے تھے۔ چمڑا یعنی وہ جو لیدر ہوتا ہے مختلف جانوروں کا، اس سے وہ اپنے لیے گھر بناتے تھے، خیمے بنا کے رہتے تھے۔ سفر کے وقت اسے لپیٹ لیتے تھے اور آسانی کے ساتھ اٹھا کے اسے پھرتے تھے، گویا ان کا گھر ان کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ تو اسے وہ ہلکا ہوتا تھا تو اسے اٹھانے میں آسانی بھی ہوتی تھی۔ پھر جہاں ضرورت پڑتی وہ اسے لگا کر اور موسم کی شدت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ نے اپنی نعمت بیان کی۔ پھر ان جانوروں سے وہ کس طرح فائدہ حاصل کرتے تھے، ان کی مختلف جسم کی جو چیزیں تھیں ان سے اپنے لیے پروڈکٹس بناتے تھے۔ لکھا ہے کہ اسوافن صوف کی جمع ہے، اور یہ کہتے ہیں بھیڑ کی اون کو، جو شیپ ہوتی ہے اس کے اوپر جو اون ہے اسے کہتے ہیں۔ او بارون وبرون کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے اونٹ کے جو بال ہوتے ہیں وہ۔ پھر اشعارن شعرن کی جمع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دمبا یا بکری جو ہے اس کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ۔ اب ان تمام چیزوں سے مختلف قسم کی چیزیں تیار ہوتی ہیں، اور انسان ایک وقت تک ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پچھلے زمانے میں بھی مختلف پروڈکٹس اس سے بنتی تھیں، اور آج کے زمانے میں مشینوں کے ذریعے بھی مختلف پروڈکٹس بنتی ہیں۔ تو انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جانور اور ان کے تمام جسم کے جو اعضاء ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں عطا کر دیا، اور اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک نعمت آئی کہ درختوں سے اللہ انسان سایہ حاصل کرتا ہے، اور درختوں سے سایہ حاصل کرتا ہے، اور بھی ایسی جگہیں ہیں جن سے کہ انسان دھوپ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور سایہ حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طرح پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے غار بنائے ہیں، ان میں جا کر انسان، پہلے کے انسان تو رہتے بھی تھے، پناہ بھی حاصل کرتے تھے، جانوروں سے بچاؤ کے لیے بھی ہوتے تھے۔ اور اگر آپ کبھی جائیں اور پہاڑوں میں اور غاروں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی حکمت کے ساتھ ان غاروں کو بنایا ہوا ہے۔ کوئی کسی قسم کا ہے، کوئی کسی قسم کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی
تخلیق کے بہترین نمونے ہیں جو انسان کو نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مثال میں یہ آئی کہ کرتے تمہارے لیے بنائے، جو پہننے کی چیزیں ہیں نا، تو اس میں 2 طرح کے کرتے یہاں بیان کر دیے۔ ایک تو روئی یا اون یا جو بھی مٹیریل اس زمانے میں تھا جو اب ہوتا ہے، جس سے انسان اپنا لباس بناتا ہے۔ عام طور پر سردیوں کے علاقے کے اور گرمیوں کے علاقے میں رہنے والے لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنے کرتے بناتے ہیں۔ پھر دوسری مثال یہاں آ گئی کہ وہ کرتے جو کہ تمہیں لڑائی کے وقت کام آتے ہیں۔ اس سے مطلب لکھا ہوا ہے کہ لوہے کی وہ زرہیں جو کہ وہ لوگ جنگوں کے وقت پہنتے تھے، اور پھر جب ان کو دشمن کے سامنے جاتے تھے تو دشمن کے ہتھیار سے وہ حفاظت کرتی تھی۔ آج کے زمانے میں بھی اس طرح کی جیکٹس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لڑائی کے وقت فوجی پہنتے ہیں، جس سے کہ ان کو ہتھیاروں سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ اور یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنی نعمتیں ہیں، کیوں دی ہیں؟ تاکہ لعلکم تسلمون، کہ تم اپنے سر کو جھکا دو اور اطاعت کرو۔ اور یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ان کو پیدا کرنے والا اور ان نعمتوں کو استعمال میں لانے کی صلاحیت عطا کرنے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ کا یہ ناشکری اور انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں دن اور رات حاصل کرتی اور اس کے بعد اسی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی عبادت شروع کر دیتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات ان لوگوں سے کہہ دی کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اپنے نبی کو یہ بات کہہ دی اور نبی کے ذریعے سے ان تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہے، کہ ہمارے نبی نے تو پورا کا پورا میسج پہنچا دیا ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کیوں یہ انکار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 73 جو آخری آیت ہماری اس مجموعے کی تھی، کہ یہ اللہ کی نعمتیں پہچانتے ہوئے جانتے ہوئے اس کے منکر ہو رہے ہیں، اور وجہ اس کی یہ کہ ناشکرے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر امت پر اس امت کا پیغمبر جو وہ گواہی دے گا کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا۔ آیات کے اگلے مجموعے میں اسی گواہی کا ذکر آئے گا۔ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں آیت نمبر 84 سے۔ اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جنہوں نے کفر کیا انہیں اذن نہیں ملے گا اور نہ ان سے توبہ ہی کا مطالبہ کیا جائے گا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی، اور جن لوگوں نے شرک کیا جب وہ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے، تب وہ شریک ان کی بات ان کے منہ پر دے ماریں گے اور کہیں گے بلا شبہ تم تو یقیناً جھوٹے ہو، اور اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرما برداری پیش کریں گے اور وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں زیادہ دیں گے عذاب پر عذاب، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ اور اے نبی یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پہ گواہ لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ ان آیات کے اول حصے میں یہ آیا کہ حشر کے دن مشرکین کا حال کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر قیامت کے دن جو مشرکین کا حال ہوگا اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس دن وہ ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کرے گا، اور وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا، اور وہ نبی گواہی دے گا کہ جب انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا تھا تو امت نے انہیں کیا جواب دیا تھا۔ پھر کیا ہوگا کہ پھر کفار کو اجازت نہیں ملے گی کس بات کی کہ وہ کوئی عذر پیش کرے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جو بھی عذر پیش کریں گے وہ باطل ہوگا اور جھوٹا ہی ہوگا۔ سورہ المرسلات میں یہ آتا ہے ترجمہ، یہ وہ دن ہے کہ وہ لوگ بول نہیں سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر پیش کریں۔ یہ سورہ المرسلات میں ہے، اور یہاں پر ہم نے یہ پڑھا اس جگہ کہ جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا تو پھر نہ تو ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہاں یہ بات آ گئی، 3 باتیں ہم نے سمجھ لیں کہ ایک تو وہ بول نہیں سکیں گے، عذرات پیش نہیں کر سکیں گے، نہ تو عذاب میں کمی کر دی جائے گی اور نہ اب انہیں مہلت دی جائے گی کہ وہ عمل کریں، اور اس کے بعد انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ یہ مشرکین جن معبودوں کو پوج رہے تھے ان سے کلام شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ مشرکین کے معبود
اس وقت ان سے براعت کا اظہار کر دیں گے. اس وقت سب سے زیادہ انہیں ضرورت ہوگی کہ ان کے سائڈ پر یہ کھڑے ہوں یہ شریک ان کے. تو یہ جب اپنے ان شریکوں کو دیکھ لیں گے جو اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے تھے تو یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے. تو وہ یعنی وہ شریک جو ہوں گے وہ ان کی بات ان کی طرف مار دیں گے اور ان سے کہیں گے یقیناً تم جھوٹے ہو. اس کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ان کے جھوٹے معبود ہیں یہ ان سے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو, ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم بالکل بھی نہیں دیا تھا. اسی طرح سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ پیش کرتی ہوں. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو, اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے. آیت کا ترجمہ ختم ہوتا ہے. یہاں یہ بات پتہ چلی کہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے جو یہ کر رہے ہیں مشرکین, کہ ساری زندگی انہیں پکارتے رہے اور جس وقت سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی کہ یہ ان کا ساتھ دیں ساری زندگی پکارتے رہے. ایک تو ان کے پاس ان معبودان باطلہ جو ہیں جھوٹے جو معبود ہیں ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہی نہیں تھی, کچھ استطاعت ہی نہیں تھی کہ ان کا کچھ فائدہ کرتے زندگی بھر. اور پھر روز قیامت میں جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی کہ یہ ان کے سائڈ پہ کھڑے ہوں اس وقت بھی ان کی بات ان کے اوپر مار دیں گے اور کہیں گے تم ہی جھوٹے تھے, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں پکارو. اور اس وقت کیا ہوگا, اگلی آیت کے ٹکڑے میں یہ بات پتہ چلی کہ اس وقت قیامت کے روز سب فرما بردار بن جائیں گے. آیت کا ترجمہ یہ ہے اور اس دن اللہ کے سامنے فرما برداری پیش کریں گے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ اس دن سب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہو جائیں گے, اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے, سر اطاعت خم کر دیں گے, اللہ تعالیٰ کو سن رہے ہوں گے, اللہ کے مطیع ہو جائیں گے. سورہ مریم میں بھی یہ بات آتی ہے. ترجمہ وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے. سورہ سجدہ میں یہ بات آتی ہے. ترجمہ اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ مجرم اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا. اور سورہ طٰہٰ میں یہ بات آتی ہے اور اس ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے اللہ کے لیے سب چہرے جھک جائیں گے. تو یہاں اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے کہ سب لوگ ذلیل ہو کر عاجز ہو کر درماندہ ہو کر رجوع کر لیں گے, سر جھکا دیں گے. اور اس وقت جتنا بھی جھوٹ اللہ کے اوپر باندھا کرتے تھے وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا, وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. اور اس کے بعد آیت نمبر 89 ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ اے نبی یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے. تو یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ لے کر آئیں گے. اس دن اور اس کی ہولناکیوں کو یاد کریں آپ, اور اس بات کو بھی یاد کریں کہ اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شرف عظیم عطا فرمائیں گے. پھر اسی طرح سورہ نساء کی جو آیت ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کی تشریح بھی دیکھ چکے ہیں, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. آیت یہاں ختم ہوتی ہے, ترجمہ آیت کا ختم ہوتا ہے. پھر یہ والی وہ آیت ہے جسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود تلاوت اس کی کر رہے تھے سورہ نساء کی. جب وہ اس آیت کے اوپر پہنچے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بس کر دو. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا, آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں, یعنی آنسو جاری ہوئے تھے کہ اس دن کی اللہ تعالیٰ نے ہولناکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلائی ہے, اور یہ بھی بتا دیا ہے اس میں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے لوگوں کے اوپر. اور اس کے بعد ہر چیز کھول کھول کر بیان کرنے والی یہ کتاب جو کہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے, بشرا ہے یعنی خوشخبری ہے, اور ہدن یعنی ہدایت ہے. آیت نمبر 90 پہ چلتے ہیں جو کہ وہ آیت ہے جو ہم جمعہ کے خطبوں میں سنتے ہیں.
1991 اور 92 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم آپس میں عہد کر لو اور قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو، جبکہ تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنایا ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت محنت سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے مال وافر میں بڑھ جائے۔ بے شک اللہ اس عہد و پیمان سے تمہیں آزماتا ہے اور یوم قیامت وہ تم پر ضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ آیت نمبر 90 جو کہ ہر جمعہ مسلمانوں کو خطبے میں سنائی جاتی ہے، اس کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ اس میں مومنین کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کر دیا گیا ہے۔ جن 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے آئیے ان کی ہم تفصیلات پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے تاکہ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو ہم نے تفسیر ابن کثیر اور مصحف المدینہ جو ہے وہ، اور تفہیم القرآن بالقرآن جو ڈاکٹر محمد محسن خان کا انگریزی ترجمہ ہے، اس سب سے ہم نے تھوڑا تھوڑا سا مواد لیا ہے تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سب سے پہلے عدل ہے۔ عدل کے بارے میں کہا کہ اس کے معنی انصاف اور برابری کرنے کے ہیں۔ دوسری جگہ لکھا ہے کہ عدل کے مشہور معنی انصاف کے ہیں، یعنی اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، کسی کے ساتھ دشمنی یا اناد یا محبت اور قرابت کی وجہ سے انصاف کو نہ چھوڑا جائے۔ ایک دوسرے معنی اس کے اعتدال کے ہیں، یعنی بیلنس۔ اعتدال یعنی کسی معاملے میں بھی افراط یا تفریط کا ارتکاب نہ کیا جائے، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی، کیونکہ دین میں افراط کا نتیجہ غلو ہوتا ہے اور تفریط دین میں کوتاہی ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے۔ میں آسان اردو الفاظ میں اس کو سمجھاتی ہوں کہ دوسرے جو معنی آ رہے ہیں عدل کے، وہ بیلنس کے آ رہے ہیں کہ اپنے معاملات میں انسان درمیانی راہ کی کوشش کرے۔ افراط اور تفریط کسے کہتے ہیں کہ ایکسٹریم پر چلے جانا کسی معاملے میں۔ یہاں لکھا ہے کہ دین کے معاملے میں بھی ایکسٹریم پہ چلے جانے سے، افراط کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ غلو ہوتا ہے۔ اچھا، غلو کیا ہے؟ کہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اس تک پہنچ جانا، جیسے کہ عیسائیوں نے غلو کیا اور بہت سارے اور دیگر امتوں نے، کہ جب احترام کیا تو اتنا حد سے زیادہ احترام کیا کہ نبی کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیا، نعوذ باللہ۔ دین اسلام اعتدال کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا ہے۔ تفہیم القرآن میں دیکھتے ہیں کہ یہاں عدل کے کیا معنی بیان کیے گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ عدل کا تصور 2 حقیقتوں سے مل کے بنا۔ ایک حقیقت یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن کیا جائے اور تناسب قائم ہو، یعنی کہ ہر ایک شخص کو اس کا حق جو اللہ نے مقرر کیا بے اغلاق طریقے سے دے دیا جائے۔ یہی ہم اردو میں اسے انصاف کہتے ہیں، انہوں نے لکھا۔ لیکن انہوں نے ایک بات آگے اور بیان کی کہ اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عدل کا یا انصاف کا مطلب مساوات ہے۔ مساوات کا مطلب کیا ہے؟ ایکویلٹی، کہ 2 لوگوں کو بالکل برابر برابر دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ مثلا والدین اور اولاد کے درمیان معاشرتی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی مساوات قائم نہیں کی جا سکتی۔ ظاہر والدین کا درجہ ہے نا، اور پھر اعلیٰ درجے کی خدمات انجام دینے والوں اور کمتر درجے کی خدمات انجام دینے والوں کے درمیان بھی معاوضوں میں مساوات نہیں کی جا سکتی کہ ہم یہ کہیں کہ دونوں کو ایک ہی جتنی سیلری دے دو۔ بھئی جس نے جو اپنا سروس دی ہے اس کے حساب سے اسے سیلری دی جائے گی۔ تو یہاں مساوات نہیں ہے، معنی نہیں ہے، بلکہ معنی ہے کہ انصاف کرو۔ یہ نہ ہو کہ اس کو اس کی جو سروس ہے اس سے کم آمدنی دی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لکھا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اخلاقی، معاشرتی، قانونی وغیرہ حقوق پوری ایمانداری کے ساتھ سوسائٹی میں ادا کیے جائیں۔ تو یہ ہے وہ عدل جس کا سوسائٹی سے مطالبہ ہے اور انسانوں سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں، یعنی کہ عدل کریں۔ اس کے بعد دوسرا جو حکم ہے وہ احسان کا۔ احسان کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں؟ ایک جگہ احسان کے معنی لکھے ہوئے ہیں کہ احسان کے معنی 3 مختلف اینگل سے انہوں نے لیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ لیا کہ احسان حسن سلوک ہے،
عفو درگزر ہے، معاف کر دینا ہے انسانوں کو، یہ احسان ہو گیا۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حق واجب سے زیادہ دینا یا عمل واجب سے زیادہ کرنا۔ انسانوں کا اگر معاملہ ہو تو حق واجب سے زیادہ دے دینا، اور جب اللہ اور بندے کا معاملہ ہو تو جو عبادت اس نے ہم پہ واجب کی ہے اس سے زیادہ ہم عمل کر لیں، تو کہہ رہے ہیں یہ بھی احسان ہے۔ اچھا، انسانوں کے ساتھ جو حق واجب سے زیادہ دے رہے ہیں اس کی ایک مثال بیان کی کہ کسی کام کی مزدوری 100 روپے طے کی گئی تھی، لیکن دیتے وقت دینے والے نے 10-20 روپے زیادہ دے دیے، اپنی خوشی سے زیادہ دے دیے، تو یہ طے شدہ 100 روپے جو ہیں وہ تو حق تھا، واجب تھا، اور یہ عدل تھا جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ عدل ہے، اس شخص نے جتنی مزدوری کی تھی اتنا اسے دیا جائے، یہ انصاف ہے اور عدل ہے۔ اور پھر یہ جو مزید 10 یا 20 روپے دیے گئے اسے، یہ اس پر احسان ہے۔ بڑی پیاری بات یہاں لکھی ہے کہ عدل سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، اور احسان سے مزید خوشگواری اور اپنائیت کے جذبات نشوونما پاتے ہیں۔ معاشرے میں جب احسان کا رویہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں گے، زیادہ دیں گے، گھر میں بھی جب ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ پورے معاشرے میں اور گھروں میں بھی محبت اور اپنائیت کے جذبات ہوں گے۔ اچھا، پھر تیسرا اس کا اینگل یہ بتاتے ہیں احسان کا، جو حدیث جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس میں بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ خود پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کیا ہے، پھر جب انہوں نے بتایا تھا کہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا، اور وہ یہ بتایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ دے رہے ہیں کہ اخلاص نیت کے ساتھ حسن عبادت کرنا، یعنی بہترین طریقے سے عبادت کو انجام دینا، یہ احسان ہے۔ تو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ احسان پہ روشنی ڈالی۔ اب اس کے بعد تیسری جو چیز ہے، جو تیسرا حکم آیا ہے وہ یہ کہ ایتاء ذی القربہ، کہ ذوی القربہ یعنی رشتہ داروں کو دینے کا حکم ہے، صلہ رحمی کا یہاں پر حکم ہے۔ آئیے اب ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اکثر قرآن میں بار بار ہم نے جو ہے قرابت کے رشتوں کے بارے میں پڑھا ہے، صلہ رحمی کے بارے میں پڑھا ہے۔ کبھی کبھی یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ اچھا وہ کون کون سے رشتے ہیں جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ دونوں باتیں پتہ ہونی چاہیے ہمیں کہ کن کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، اور یہ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ صلہ رحمی کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو آج ہم یہ دونوں چیزیں دیکھتے ہیں۔ جو رحم کے رشتے ہیں جس کو کنشپ کہا گیا، تو یہ میں نے انگریزی کے جو ترجمہ ہے وہاں سے لیا تھا، اس کا اردو بھی میں بتا دوں گی۔ اس میں لکھا ہے کہ ڈگری آف کنشپ کس طرح بیان ہے، فرسٹ آف آل یور پیرنٹس، دین یور آف اسپرنگس، دین یور بردرز اینڈ سسٹرز، دین یور پیٹرنل انکلز اینڈ آنٹس فرام یور فادرز سائڈ، دین یور میٹرنل انکل اینڈ آنٹس فرام یور مدرز سائڈ، اینڈ دین ادر ریلیٹیوز۔ اردو میں اس کے معنی یہ ہے کہ جو ذوی القربہ ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں، اس کے بعد آپ کی اولاد ہے، اور اس کے بعد بھائی اور بہنیں ہیں، اور اس کے بعد باپ کی طرف سے جو آپ کے بہن اور بھائی باپ کے بنتے ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد ماں کی طرف سے جو ماں کے بہن اور بھائی بنتے ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد دوسرے رشتہ دار ہیں۔ تو یہ ہم نے اسی میں سے تفسیر میں سے ہی یہ پڑھا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی ان کے ساتھ کیسے کرنی ہے۔ یہ ہم تفہیم القرآن میں سے آپ سے بیان کر رہے ہیں، آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ صلہ رحمی جو رشتہ داروں کے معاملے میں احسان کی ایک خاص صورت متعین کرتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، خوشی اور غمی میں ان کے شریک حال ہو، جائز باتیں جو ہیں ان کے اندر ان کا حامی اور مددگار ہو۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ صاحب استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں کے حقوق نہ سمجھے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی تسلیم کرے، اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکا ننگا نہ چھوڑے۔ ایسا معاشرہ جس میں کہ ایک شخص عیش کر رہا ہو اور اسی کے خاندان میں اس کے اپنے بھائی بند روٹی کپڑوں کو محتاج ہوں، تو شریعت کی نگاہ میں ایسا معاشرہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ہر خاندان کے خوشحال افراد پر پہلا حق اس کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے۔ لکھتے ہیں کہ بہت ساری احادیث ایسی اس سلسلے میں ملتی ہیں کہ جس میں کہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے اولین حقدار اس کے والدین ہیں۔ یہاں بھی یہی ہے کہ اس کے اہل اس کے بچے ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، پھر وہ جو اس کے بعد قریب تر ہوں، پھر وہ جو اس کے بعد قریب تر ہوں۔ اور یہی اصول ہے جس کی بنا پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یتیم بچے کے چچا زاد بھائیوں کو مجبور کیا تھا کہ وہ اس کی پرورش کے ذمہ دار ہوں۔
یعنی چچا کے بیٹے مطلب کزنس، اور ایک دوسرے یتیم کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اس کا کوئی بعید ترین رشتہ دار بھی موجود ہوتا تو میں اس پر اس کی پرورش لازم کر دیتا۔ آسان الفاظ میں بتاتی ہوں کہ یہ فیصلہ حضرت عمر نے کیا تھا کہ اگر اس یتیم کا کوئی دور کا رشتہ دار بھی موجود ہوتا تو پھر میں اس سے کہتا کہ اس کی پرورش اس کے گھر میں ہونی چاہیے، رشتہ دار کے گھر میں۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس معاشرے کا ہر یونٹ اس طرح اپنے افراد کو سنبھال لے تو اس میں کتنی خوشحالی ہوگی اور معاشرتی حیثیت سے کتنی اس کے اندر پاکیزگی اور بلندی پیدا ہو جائے گی۔ یہاں یہ ختم ہوتا ہے ذوی القربیٰ کا، اور جب یہ حقوق انسان ادا نہیں کرتے تو پھر اس کا یہ لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر جو معاشرے کے لوگ ہیں کمزور ہیں وہ بالکل بے سہارا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس معاشرے کے اندر یتیم خانوں اور بیواؤں کے ٹھکانوں کی جگہیں جو ہیں بنانی پڑتی ہیں، اور بوڑھوں کے اولڈ ہومز بنانے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عدل اور احسان اور ایتاء ذی القربیٰ ان سب کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، آمین۔ اس کے بعد 3 چیزیں ہیں جن سے کہ منع کر دیا گیا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ یہ واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، تو یہ سوچ لینا چاہیے ہمیں کہ یہ 3 چیزیں جن سے منع کیا جا رہا ہے یہ کوئی صرف ریکمنڈیشنز نہیں ہے کہ اگر ہم منع ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تو کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ ہمارے رب نے ہمیں نصیحت اور واعظ کیا ہے، اگر ہم اس کو پر عمل نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی ضرور بھگتیں گے اور اس کا نتیجہ آخرت میں تو بھگتیں گے ہی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی 3 چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فحشا ہے۔ فحشا کیا ہے؟ سورہ اعراف میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کہہ دیجئے میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں حرام کیا ہے۔ تو یہ فحشا جو ہے یہ حرام ہے، چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ فحشا ہیں کیا ہے۔ میں مختلف تفاسیر سے آپ کو فحشا کے معنی پڑھ کے سناتی ہوں کہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ انگریزی میں اس طرح لکھا گیا ہے، فحشا means all evil deeds, illegal sexual acts, disobedience of parents, polytheism, to tell lies, to give false witness, to kill a life without right۔ یہ سب فحشا کے میں لے کر آ رہے ہیں۔ اور تفہیم القرآن میں کیا لکھا ہے کہ فحشا جو ہے تمام تر بےہودہ اور شرمناک افعال فحشا کہلاتے ہیں۔ ہر وہ برائی جو کہ انتہائی قبیح ہو یہ فحش ہے۔ اس کی مثالیں تفہیم القرآن میں کس طرح دیتے ہیں کہ بخل کا مطلب ہوتا ہے پیسے کو روکنا، زنا یعنی ایڈلٹری، عریانی ان کو ننگا کرنا، عمل قوم لوط یعنی ہوموسیکشوالٹی، محرمات سے نکاح کرنا، مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے محرم جنہیں قرار دے دیا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے کوئی شخص نکاح کرے۔ آگے لکھتے ہیں کہ چوری، شراب نوشی، بھیک مانگنا، گالیاں بکنا، بد کلامی کرنا، اس سب کو فحشا میں شامل کیا گیا۔ اور ایک اور تفسیر کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ فحشا سے مراد بے حیائی کے سب کام ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ کتنی ساری چیزیں اس فحش میں شامل ہو گئی، ان سب سے اللہ نے روک دیا، اور لکھا ہے کہ اسی طرح علل اعلان برے کام کرنا، برائیوں کو پھیلانا یہ بھی فحش میں شامل ہے۔ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کسی پر تہمت لگانا، الزام لگانا، کسی اور پوشیدہ جرائم کی تشہیر کرنا، مطلب یہ کہ کوئی چیز اگر پردے کے پیچھے ہوئی ہے جرم تو اس کو حکام تک پہنچانے کے بجائے اسے لوگوں میں پھیلانا، تشہیر اس کی کرنا۔ اسی میں آرٹ کے ان تمام میڈیمز کو بھی شامل کر رہے ہیں جس میں یہ فحش جو ہے اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ ان تمام گناہوں کی تشہیر کرنے والے افسانے، ڈرامے، فلم اور جو عریاں تصاویر ہوتی ہیں، اسی طرح آج کے دور میں موجود میڈیمز اور آئندہ مستقبل میں آنے والے تمام میڈیمز جن میں یہ فحش پھیلایا جائے گا وہ سب بھی فحش کے دائرے میں ہی آ جائیں گے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ اگر ایک شخص اس فحشا میں انوالوڈ نہ ہو لیکن وہ اس کے پھیلانے میں انوالوڈ ہو تو وہ بھی اس کے گناہ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ یہ چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے والمنکر۔ منکر کیا ہے؟ ہر وہ کام جسے شریعت میں ناجائز قرار دیا گیا ہو منکر ہے۔ لکھا ہے منکر سے مراد ہر وہ برائی ہے جسے برا جانا جاتا ہے، ہمیشہ سے برا کہا گیا ہے، تمام دیگر شریعتوں نے بھی اسے برا ہی قرار دیا ہے، منع کیا ہے، اور ہماری شریعت میں بھی وہ تمام چیزیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ سب منکرات ہیں۔
اب تیسری چیز میں آ جاتے ہیں جو ہے بغی. بغی کیا ہے؟ اس کے معنی ہیں اپنی حد سے تجاوز کرنا اور دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنا، چاہے وہ حقوق اللہ کے ہوں چاہے وہ حقوق مخلوق کے ہوں. ایک جگہ یہ بیان کیا گیا. دوسری جگہ بغی کے معنی یہ لکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ دشمنی کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کا ارتکاب کرنا اور اللہ کے احکامات میں سرکشی کرنا، یہ بغی ہے. یہاں ایک حدیث لکھی گئی ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں جو اس کے لائق ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی جلد سزا دے اور آخرت میں بھی عذاب دے. حدیث یہاں ختم ہوتی ہے اور اس کے معنی ہمیں یہ پتہ چلتے ہیں کہ بغیون کا مطلب ظلم و زیادتی کا ارتکاب ہے، اور یہ جو بغیون ہے کہ ظلم اور زیادتی کرنا اور قطع رحمی کرنا. ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ صلہ رحمی کیا ہے، تو قطع رحمی کرنا اور ظلم و زیادتی کرنا یہ دونوں جرم اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، لیکن دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس شخص کو عذاب دے. ان تمام احکامات کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا کہ یعظکم، تمہیں وہ وعظ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں وعظ کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں سب سے جامع آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں اوامر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، انہیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہیں، منہیات ہیں، ان سے رک جانے کی توفیق دے، اور اسی طرح سے دوسروں کو بھی یہ بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد قسم کی بات آ گئی. اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قسم دو طریقے کی سمجھ لیجئے. ایک تو قسم وہ ہے جو کہ ایک انسان اپنے طور پر کسی وقت وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا. اس کے بارے میں ہمیں حدیث میں بالکل کلیئر حکم ملتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی شخص کسی کام کی بابت قسم کھا لے، پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے، تو وہ بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے. یہ صحیح مسلم کی ہے. معنی یہ ہے کہ ایک شخص نے اگر قسم کھا لی اللہ کی، پہلی بات تو یہ کہ قسم صرف اللہ ہی کی کھائی جا سکتی ہے شریعت میں، اور کسی چیز کی قسم نہیں. اب اس نے اللہ کی قسم کھا لی کہ میں اس چیز کو کروں گا، یا اللہ کی قسم کھا لی کہ میں اس چیز کو نہیں کروں گا، تو اگر اس جس بات کی اس نے قسم کھائی ہے اس کے خلاف کرنے میں زیادہ خیر نظر آ جائے مستقبل میں، تو کوئی حرج نہیں ہے. صرف اس لیے نہ بیٹھا رہے کہ میں نے تو قسم کھا لیا، میں کیسے کر سکتا ہوں. وہ قسم کو توڑنے کا کفارہ ادا کرے جو کہ شریعت نے بتایا ہوا ہے، اور پھر اس کام کو کر لے. اچھا، یہ قسم ہو گئی. دوسری قسم کی بات یہاں پر آ رہی ہے، ایک ایسی قسم جو کہ کسی عہد و پیمان کے وقت اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا ضامن بنا لیا جاتا ہے. اللہ کا نام لے کر قسم کھائی گئی اور پھر کہہ دیا گیا کہ ایسا کیا جائے گا، ہم ایسا کریں گے. ٹھیک ہے، اب اسے نہیں توڑنا ہے، اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے جس پر تمہیں قسم کھائی ہے. اگر تم اس کو قسم کو کھانے کے بعد پھر اس عہد کو، اس حلف کو، جو تم نے کانٹریکٹ سائن کیا اس کو تم توڑ دو گے، تو یہ ایسا ہے، اس کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے کوئی عورت سوت کاٹے اور اس کے بعد خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. سوت کاٹنے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے زمانے میں جب بنائی ہوتی تھی یعنی نیٹنگ ہوتی تھی، تو اس طرح کی وہ ایک پوری مشین سے، کوئی ہاتھ کی بنی، ہاتھ سے گھما گھما کے مشین چلائی جاتی تھی جس سے وہ پورا کپڑا بنتا تھا. تو اتنی محنت سے اس عورت نے یہ کیا اور اس کے بعد خود ہی سے اس نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہاں لکھا ہوا ہے کہ مکے میں ایک عورت تھی، وہ ایسا کرتی تھی، یعنی احمق عورت تھی، وہ جب سوت کاٹتی تھی تو بعد میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی. تو یہاں پر جو ہے یہ ایک مثال دی گئی ہے ایک ایسے شخص کی جو کہ پکا عہد کرنے کے بعد پھر اس کو توڑ دیتا ہے. اچھا، یہ عہد توڑنے کا معاملہ عموماً کیوں کرتے تھے؟ آیت کے اگلے ٹکڑے میں یہ بات کی وضاحت ہمیں دی گئی ہے کہ کرتے یہ تھے کہ عہد و پیمان پہلے باندھ لیتے تھے، کسی پارٹی کے ساتھ عہد و پیمان کر لیتے تھے. جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہماری تعداد کم ہے اور دوسرے والے کی تعداد زیادہ ہے تو وہ عہد اس کے ساتھ کر لیتے تھے، چاہے صلح کا عہد ہو، جیسا بھی عہد ہو. اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب ان کے پاس زیادہ تعداد آ جاتی تھی اور ان کے پاس زیادہ پاور اور طاقت آ جاتی تھی تو کیا کرتے تھے کہ اس وقت جو انہوں نے عہد کیا تھا جب وہ کمزوری کی حالت میں تھے، اس عہد کو توڑ دیتے تھے اور پھر ان لوگوں کے اوپر چڑھائی کر دیتے تھے، یا جو بھی اس میں عہد میں لکھا ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سختی سے منع کیا کہ جو تم نے قسم اور عہد لیا ہے اسے اہمیت دو،
اس بات کو اہمیت نہیں دو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ مال حاصل کر لے گی، زیادہ پاور حاصل کر لے گی، لہٰذا اس وقت اس عہد کو توڑ کر پاور حاصل کر لی جائے۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو عہد اور پیمان ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، یہ آزمائش ہے کہ تم ان پہ قائم رہتے ہو کہ نہیں، اور یوم قیامت میں وہ تم پہ واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یہ ہم نے ابھی تک 92 آیت کی تشریح دیکھی تھی، اب ہم 93 سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور تم سے ضرور اس کا سوال ہوگا جو تم عمل کرتے تھے، اور تم اپنی قسموں کو باہم فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اسلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد ڈگمگا جائے اور تم دنیا میں اس کی سزا بھگتو گے۔ تم نے اسے اللہ کی راہ سے روکا اور آخرت میں تمہارے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ اور اللہ کا عہد تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، بے شک جو اللہ کے ہاں اجر ہے وہی بہتر ہے۔ اگر تم علم رکھتے ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں ان کا اجر و ثواب اس سے بہتر دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ جس نے نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب اس سے بہتر دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں، بے شک ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بس اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور ان پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہم نے 92 سے لے کے 100 تک آیات کا ترجمہ پڑھا تھا۔ اس میں 2 اہم باتیں آئی ہیں کہ جو دھوکے کے لیے قسم کھانے کی ممانعت آئی ہے، اس میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب ایک مومن نے عہد کو اپنے توڑ دیا تو اس سے کیا ہوگا کہ جو کافر ہے وہ اس عمل کو تو دیکھے گا، لہٰذا اس کا اسلام پر سے، دین پر سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور وہ اس کی وجہ سے دین کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ سوچے گا کہ جب اس دین پہ عمل کرنے والے اس طرح عہد کو توڑنے والے ہیں تو میں اس میں کیوں داخل ہوں۔ اور اسی طرح سے جو شخص ابھی نیا اسلام میں آیا ہے، اس کے قدم ابھی جمے نہیں ہیں، اس کے قدم بھی تمہارے یہ طرز عمل دیکھ کر لڑکھڑا جائیں گے۔ جس کے اندر ابھی اتنی استقامت نہیں آئی ہے وہ لڑکھڑا جائے گا ان جھوٹی قسموں کے باعث، تو ایسا کرنے سے بچو۔ اور یہ جو قسمیں ہیں اور یہ جو عہد و پیمان ہیں ان کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو۔ یعنی اگر تم نے یہ سوچا کہ اب ہمیں مال مل جائے گا، ہم اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور وہ مال تم نے حاصل بھی کر لیا، لیکن ایک طرح سے تم نے اپنی قسم کو بیچ دیا نا، اس کے بدلے میں وہ مال حاصل کیا، تو وہ مال تمہارے کس فائدے کا؟ لکھا ہوا ہے اللہ کے نام کی قسموں کے بدلے میں دنیاوی زندگی کا جو سامان تم نے حاصل کیا یہ بہت ہی تھوڑا ہے، بلکہ اگر کسی انسان کو دنیا کی ساری دولت جو ہے وہ مل جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اجر و ثواب، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ جو عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے کو اس دنیا میں دے گا وہ اس سب سے بڑھ کر ہوگا جو تو اس نے تھوڑا سا مال حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تلاوت سے پہلے تعوذ کا حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تمام بندوں کو حکم دیا کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں تو تعوذ پڑھیں، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اور استعاذے کے بارے میں بہت ساری ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ پھر قرآن مجید کی قراءت سے پہلے استعاذے کا حکم اس لیے ہے تاکہ شیطان قرأت میں خلل نہ ڈال سکے اور خلط ملط کر کے الفاظ غلط نہ نکل جائیں، یا انسان کو تدبر اور تفکر قرآن میں جو اس سے وہ روک نہ سکے۔ یہ سب وجوہات ہیں۔ جب ہم تعوذ پڑھ لیتے ہیں تو ان سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر دیتے ہیں، شیطان کو اختیار نہیں دیتے وہ اس طرح سے آ کر ہمارے دماغوں میں خلل ڈالے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ استعاذہ تلاوت سے پہلے ہے، تلاوت کرنے سے پہلے استعاذہ پڑھنا۔ تو ہم نے 100 تک پڑھ لیا تھا، اب ہم 101 سے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ بدل کر دوسری آیت لائیں اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کافر کہتے ہیں یقیناً تو گھر لانے والا ہے، لیکن ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو۔ اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں یقیناً اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
جھوٹ تو صرف وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا یعنی راضی خوشی کفر کیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، اور بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ بلا شبہ یقیناً آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں پر مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کے لیے غفور و رحیم ہے۔ آیات 101 سے 110 تک کے مجموعے کی تفسیر پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں دو بڑے اعتراضات ہیں جو مشرکین کی طرف سے ہوئے، آئیے انہیں دیکھتے ہیں۔ ان کے عقلیں اور ان کے ایمان کی قلت اور ان کے دل میں جو بوس تھا، اس بات سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی آیت منسوخ ہوئی، جیسے کہ ہم نے نسخ کے قاعدے پڑھے ہیں، تو اس کے حساب سے جب کوئی آیت منسوخ ہوئی اور اس کی جگہ دوسری آیت نازل ہو گئی، یہ آ کے کہتے تھے کہ انما انت مفتر، آپ تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا کے لے کر آ جاتے ہیں، یعنی آپ نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہاں یہ ہم نے جیسے کہ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ 106 میں کہ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ تو مومنین کو تو اس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ حکم دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہی اب دوسرا حکم دے دیا ہے۔ اللہ نے انہیں اس کا جواب صرف اس بات سے دے دیا کہ اس حکم کو، اس قرآن کو روح القدس لے کے آئے ہیں، اور یہ روح القدس جبرائیل امین ہے جو کہ سچائی کے ساتھ اور صدق اور عدل کے ساتھ آئے ہیں، اور یہ کلام مومنوں کے دل کو ثابت قدم رکھے گا اور ہدایت ہوگا اور بشرا ہوگا، بشارت ہوگی مومنین اور مسلمین کے لیے۔ لہٰذا اس کا جواب اس طریقے سے انہیں مل گیا کہ جو اس کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہوگا اسی کو اس میں اعتراضات نظر آئیں گے۔ دوسرا بڑا جھوٹ جو گھڑا کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتے تھے، کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں انہیں ایک شخص یہ قرآن سکھاتا ہے۔ دو مختلف روایات آئی ہیں، ایک جگہ یہ آیا ہے کہ ایک اجمی شخص کا نام لیتے تھے، کوئی غلام تھا جو کہ کوہ صفا کے نزدیک اپنا سودا سلف بیچا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اس سے گفتگو کرنے لگتے تھے، اور یہ عربی نہیں تھا بلکہ اجمی شخص، یعنی نان عرب تھا، اور معمولی عربی جو بھی ہے وہ جانتا تھا وہ۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لوہار کو جانتے تھے، یعنی جو لوہے کی چیزیں بناتا ہے، اس کا نام بلعام تھا، یہ بھی عجمی جانتا تھا، عرب شخص نہیں تھا بلکہ نان عرب تھا اور تھوڑی بہت عربی جانتا تھا۔ اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بہرحال ان میں سے جو بھی ہو جس کے بارے میں انہوں نے یہ بہتان لگایا نعوذ باللہ کہ یہ انہیں سکھاتا ہے، جو کچھ یہ بولتے ہیں یہ انہیں سکھاتا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا کہ جس شخص کے لیے یہ بات کہتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن فصیح عربی میں ہے۔ بس اتنا جواب دے دیا گیا، کیونکہ جس شخص میں ذرا برابر بھی عقل ہوتی وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اگلی آیت میں یہ بات مزید کلیئرفائی کر دی کہ جھوٹ وہ لوگ جو گھڑتے ہیں، جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، اور جھوٹوں کی کیا سزا ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دونوں باتوں کے حوالے سے جو انہوں نے جھوٹ بولا، تو اس کا جواب تو سب سے بہترین ہمیں ملتا ہے سیرت کی بکس میں، کہ جب بادشاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات پوچھے تھے، تو اس نے یہ پوچھا تھا کہ کیا دعوی نبوت سے پہلے کبھی تم لوگوں نے اس پر جھوٹ کا کوئی الزام لگایا، کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، کبھی نہیں بولا۔ تب ہرقل نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے مگر اللہ عز و جل کے بارے میں جھوٹ بولنے لگے۔ تو جس شخص میں بھی ذرا سی عقل ہوتی، جو ان کے ساتھ رہ رہے تھے، اٹھ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، زندگی بھر انہیں جانتے تھے، تو وہ یہ بات کبھی بھی نہ کہتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 سے 109 میں جو آیا وہ ارتداد کے بارے میں آیا ہے۔ ارتداد کیا ہے؟ کہ اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اسلام کا انکار کر دینا، کفر
کے اوپر چلے جانا۔ تو یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان اور بصیرت کے بعد پھر کفر کریں تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایمان کو جاننے کے بعد پھر ایمان سے منہ موڑ لیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہدایت دی اور نہ انہیں دین حق پر ثابت رکھا، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ یعنی ایسا شخص جس کو کہ ایمان مل گیا تھا، بعد میں سوچ سمجھ کر وہ ایمان سے باہر نکل گیا، اسلام سے باہر نکل گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر کانوں اور آنکھوں پر بھی مہر لگا دی جاتی ہے، اور پھر وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے کسی بھی حق کا، وہ بالکل یکسر غافل ہوتے ہیں۔ یہ تو ان کی سزا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب دیکھا۔ لیکن اس سے ایکسیپشن دیا گیا ہے، اللہ کہہ کے ایکسیپشن دیا گیا، کس کے؟ اللہ یہ کہ وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ لکھا ہے کہ اس جملے میں اس شخص کو الگ کر دیا گیا جس کو کہ ایسی کوئی سچویشن پیش آئے، جیسے کہ مار پیٹ، ایذا اور تکلیف پہنچائی اور مجبور کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کے زبان سے کفر کا کلمہ نکل گیا، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اسلام کے اوپر قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان پر دل مطمئن ہے، تو پھر وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہیں ہوگا۔ اس آیت کا سبب نزول بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ مشرکین نے عمار بن یاسر کو پکڑ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی زبردست تکلیفیں دی کہ انہوں نے مجبور ہو کر مشرکین کی ہاں میں ہاں ملا دی، پھر انہوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ عمار کو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تجد قلبک، تم اپنے دل کی کیفیت کیسے پاتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، اگر مشرکین دوبارہ اسی طرح کی حرکت کریں تو پھر تم اسی طرح کی بات کہہ دینا اور اپنی جان کو یعنی بچا لینا۔ یہاں الفاظ ختم ہو گئے۔ تو اگر کوئی اس طرح سے مجبور کر دیا جائے جس میں اس کی جان کو خطرہ ہو تو پھر وہ اوپری دل سے یہ والی بات کہہ دے گا اور دل ایمان پر مطمئن ہوگا اور اپنی جان کو بچا لے گا، تو پھر اللہ اس پہ غضبناک نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد کی آیات کا ٹکڑا ذرا طویل ہے، ہم 111 سے آگے پڑھتے ہیں۔ جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر کسی نے جو عمل کیے ان کا اسے پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر میسر آتا تھا۔ پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنایا، اور ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، تب انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ چنانچہ اس میں سے کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ اللہ نے تو بس تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ نہ باغی ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک آپ کا رب ان پر مہربان ہے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، بے شک اس کے بعد آپ کا رب ان لوگوں کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 119 تک کا ترجمہ رکھا ہے۔ اس میں دیکھیے شروع میں ایک بستی کی مثال آئی ہے جو امن اور اطمینان سے رہتی تھی اور رزق ہر طرف سے آتا تھا، پھر انہوں نے ناشکری کی، تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس بستی سے مراد مکہ کی بستی ہے۔ اس کے بعد پھر جو آئی حلال اور حرام کی، وہ ہم پہلے ان کے مضامین کے اوپر نگاہ ڈال چکے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا ہے۔ کچھ اس نے حرام کیا ہے اسے حلال قرار دینے کا اختیار اس نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ توبہ کے بارے میں بڑی پیاری آیت آئی ہے کہ بے شک آپ کا رب ان پر مہربان ہے جن لوگوں نے نادانی سے برے کام کیے ہیں۔ یعنی علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر جہالت کی وجہ سے ہو جائے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اور اگر جان بوجھ کے بھی کریں تو اس کے بعد ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جو جان بوجھ کے بھی کرے اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، انشاءاللہ وہ معاف فرما دے گا۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان آ رہا ہے۔
آیت نمبر 120 سے اختتام سورت تک چلتے ہیں۔ بلا شبہ ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور اس کی طرف یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا۔ اللہ نے اسے چن لیا اور اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ اے نبی، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کا اتباع کریں جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو صرف ان لوگوں پر ضروری قرار دی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب ان کے مابین قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے احسن طریقے سے بحث کیجیے۔ بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی راہ سے بھٹکا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو صابرین کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اے نبی، آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کفار پر غم نہ کھائیں، اور نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہوں جو وہ مکر کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں صورت اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آیت نمبر 125 اور 126 کو دیکھ لیتے ہیں کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ۔ تو اس میں تبلیغ اور دعوت کے اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی طرف دعوت کیسے دینی ہے؟ حکمت کے ساتھ۔ موعظۃ حسنہ، موعظۃ حسنہ یعنی بہترین نصیحت کرنی ہے۔ ملائمت کے ساتھ یعنی نرمی کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ جھگڑا درستی اور تلخی سے نہیں کرنا ہے، بلکہ نرم اور پیارے اور لب و لہجے کو اختیار کر کے گفتگو کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر ان اصولوں کے مطابق واعظ و نصیحت کریں گے تو ہدایت کے راستے پہ چلا دینا تو اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ اسی کو پتہ ہے کہ کون ہدایت قبول کرنے والا ہے اور کون نہیں ہے۔ اور جب وہ ہدایت قبول نہ کریں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو بے تحاشا تکلیفیں دیا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں یہ آ گیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ بدلہ لیں، اور اگر آپ صبر کریں تو یہ صبر کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ بدلہ لینے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن بدلہ ایسا ہو جس میں کہ جتنی تکلیف دی گئی تھی اس سے زیادہ کا نہ ہو، ورنہ یہ شخص جو ہے بدلہ لینے والا یہ خود ہی ظالم ہو جائے گا۔ اس لیے اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے جتنا اس پہ ظلم ہوا ہو۔ پھر بھی معاف اگر کر دے اور صبر کرے تو اس کو زیادہ بہتر قرار دے دیا گیا، یعنی اس کے پاس بدلے کی قوت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ معاف کر دے تو اللہ نے کہا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ سورہ نحل اختتام پذیر ہوئی۔ جس سورہ کی ترجمہ اور تفسیر پہ نگاہ ڈالیں گے اس کا نام کچھ جگہ بنی اسرائیل آتا ہے اور کچھ جگہ اس کا نام سورہ اسراء آتا ہے۔ دونوں نام اس کے ہمیں ملتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی 17ویں سورت ہے، اور انشاءاللہ یہاں پہنچ کر تقریباً نصف قرآن تک ہم مطالعہ کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس کے دیباچے پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل مکی سورہ ہے، اور یہ سورہ پہلی آیت میں اس بات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ یہ سورہ معراج کے موقع پہ نازل ہو رہی ہے۔ معراج کا واقعہ حدیث اور سیرت کی اکثر روایات کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا، لہٰذا یہ سورت انہی صورتوں میں سے ہے جو مکی دور کے آخری ایام میں نازل ہوئی تھیں۔ اس کے پس منظر میں تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مخالفین آپ کا راستہ روکنے کے لیے سارے جتن کر چکے ہیں، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی۔ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس میں 2-4 آدمی آپ کی دعوت سے متاثر نہ ہوئے ہوں، اور خود مکے میں بھی اچھے خاصے لوگوں کا ایک جتھا بن چکا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو ہر خطرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس دعوت اور اس دین کے رستے سے منہ موڑنے کو تیار نہیں تھے۔ پھر مدینے میں اوس اور خزرج کے طاقتور قبیلوں کی بڑی تعداد بھی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حامی بن چکی تھی، اور یہ وقت اب قریب آ لگا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے کی طرف منتقل ہو جانے اور منتشر مسلمانوں کو سمیٹ کر ایک ریاست قائم کرنے کا
موقع ملنے والا تھا۔ اس سے پہلے یہ صورت نازل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پیش آتی ہے، اور وہاں سے واپسی پر یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو سناتے ہیں۔ اس کے موضوع اور مضامین کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس میں کفار مکہ کو بھی یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق لو، اور یہ مہلت جو تمہیں ابھی ملی ہوئی ہے، جس کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آ لگا ہے، اس سے قبل سنبھل جاؤ، ورنہ تم مٹا دیے جاؤ گے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ زمین پر بسائے جائیں گے۔ اس صورت میں تعلیم کے پہلوؤں میں اخلاق اور تمدن کے بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ابھی ہم پڑھیں گے شروع کی آیات میں کہ وہ بڑے بڑے اصول آئے ہیں جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنا ہے، اور جس کو آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا منشور بنایا، یعنی مینیفیسٹو بنایا، جو کہ اسلامی ریاست قیام سے پہلے، یعنی 1 سال پہلے اہل عرب کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ یہ جو پیغامات دیے گئے، جو اہم نکات تھے اس میں یہ بات واضح طور پر پتہ چل گئی کہ یہ وہ خاکہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اب پوری انسانیت کی زندگی کو تعمیر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشکلات کے اس طوفان میں مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور کفر کے ساتھ مصالحت کا خیال تک نہ کریں، یہ بھی حکم آیا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ پہلا موقع ہے جب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر 5 وقت کی صلاۃ مسلمانوں کے لیے پابندی اوقات کے ساتھ فرض کی گئی، اور اس کا تحفہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں۔ تو یہ اس صورت کے دیباچے میں ہم نے پڑھا۔ اب ہم ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پہلی آیت لیں گے اور اس کا ترجمہ اور تشریح کر لیں گے، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ذات ہے اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سمیع و بصیر ہے۔ پہلے ہم صرف پہلی آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس پہلی آیت میں معراج کا بیان ہے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی بزرگی اور اپنی عظمت شان بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اسے وہ قدرت حاصل ہے جو اس کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ وہ تو ذات پاک ہے، الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی کہ وہ تو ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ اپنے بندے سے مطلب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیلاً یعنی رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرامی یعنی مسجد حرام سے، اور مسجد حرام سے مراد مکہ مکرمہ کی مسجد خانہ کعبہ ہے۔ الی المسجد الاقصی، لکھا ہے کہ مسجد اقصی تک، اس سے مراد کیا ہے کہ مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس ہے جو ایلیا میں ہے، جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر انبیاء کرام کا مرکز رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اس رات تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقوں اور ان کے گھروں میں ان کی امامت فرمائی۔ ان کے علاقے اور ان کے گھروں میں سے مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں ان کے گھر ہوا کرتے تھے، وہ جو ان کا اپنا علاقہ تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے جایا گیا، اور وہاں جا کر انہوں نے ان کی امامت کرائی، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ اس کے بعد آیت کے اگلے ٹکڑے میں یہ ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وہ زمین جس کے گرد برکتیں رکھی ہیں، یہاں لکھا ہے کہ یعنی فصلوں اور پھلوں کی صورت میں برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، لِنُرِيَهُ تاکہ ہم اسے دکھائیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، من آیاتنا اپنی قدرت کی نشانیاں، یعنی بڑی بڑی نشانیاں،
پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا سورہ نجم میں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، البتہ تحقیق انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، اور وہ نشانیاں کیا ہیں اس کا ذکر آگے آ جائے گا۔ احادیث پاک میں اس کا پورا ذکر آیا ہے، اور آیت کا آخری ٹکڑا ہے انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی وہ اپنے تمام بندوں کی باتوں کو سنتا ہے، خواہ مومن ہوں یا کافر، تصدیق کرنے والے ہوں یا تکذیب کرنے والے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو سن رہا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ایک خبر ہے کہ جب اس اسرا کے بعد، اس معراج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس دنیا میں، اور پھر انہوں نے یہ پوری خبر دی، تو اس وقت کس نے اس کی تکذیب کی اور کس نے تصدیق کی، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ آئیے اب ہم اس پہلی آیت کی تشریح میں معراج سے متعلق احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تفہیم القرآن میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ وہی واقعہ ہے جو اصطلاحاً معراج اور اسراء دونوں ناموں سے مشہور ہے۔ اکثر اور معتبر روایات کی روح سے یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیلات بکثرت صحابہ سے مروی ہیں، جن کی تعداد 25 تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے مفصل ترین روایات، یعنی سب سے زیادہ طویل اور بیان جن میں سب سے زیادہ آیا ہے، وہ کون سی ہیں؟ حضرت انس بن مالک، حضرت مالک بن صعصعہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ سے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عائشہ اور متعدد دوسرے صحابہ نے ان کے اجزاء کو بیان کیا۔ اور پھر یہاں بات ختم ہوتی ہے، جو پوائنٹ لکھا تھا وہ مکمل ہوا۔ تو یہ میں نے جب دیکھا کہ معراج سے متعلق جو احادیث بیان ہوتی ہیں، یہاں کوئی تقریباً 12 صفحات ان احادیث سے متعلق ہیں، نہیں 12 نہیں بلکہ 20 صفحات پورے ان احادیث سے متعلق ہیں، یعنی ان میں احادیث لکھی گئی ہیں جو کہ اوتھینٹک ترین روایات جن میں کہ معراج کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے کو لکھنے کے بعد آخری صفحے میں، ایک پورے صفحے میں ان روایات کی جو ریفرنس ہے وہ دیا ہے۔ پورا ایک صفحہ، صفحہ نمبر 634 صرف ریفرنس کے اوپر مشتمل ہے کہ کون سی احادیث کو کہاں سے استخراج کیا گیا۔ تو یہ دیکھیے کہ کتنی متواتر احادیث ہیں جو کہ معراج سے متعلق ہیں۔ اچھا، ہم ان میں سے چند ایک، بہت طویل احادیث ہیں تو ہم ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، سب کو پیش کرنے کا موقع وقت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کو ہم پیش کرتے ہیں۔ امام احمد نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ میرے پاس براق لایا گیا جو سفید رنگ کا ایک ایسا جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور وہ اس قدر سبک رفتار تھا کہ اپنے پاؤں کو وہاں رکھتا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی۔ میں اس پر سوار ہوا، وہ مجھے لے کر چل پڑا حتیٰ کہ میں بیت المقدس میں پہنچ گیا۔ میں نے جانور کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر میں نے مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت صلاۃ ادا کی۔ پھر میں مسجد سے باہر نکلا تو جبرائیل میرے پاس ایک شراب کا برتن اور دوسرا دودھ کا برتن لے کر آئے۔ میں نے دودھ والے برتن کو پسند کر لیا تو جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھلوانے کے لیے کہا تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد۔ پوچھا گیا کیا آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو وہاں میری ملاقات 2 خالہ زاد بھائیوں یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے ہوئی۔ انہوں نے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ پھر ہمیں تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو جبریل نے دروازہ کھلوانے کے لیے کہا تو پوچھا گیا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پوچھا گیا کیا آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو وہاں میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں نصف حسن سے نوازا گیا ہے۔ انہوں نے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو جبریل نے دروازہ کھلوانے کے لیے کہا تو پوچھا گیا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں میری ملاقات ادریس سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ یہ سورہ مریم آیت 57 ہے۔ ترجمہ ہے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اب حدیث کے الفاظ دوبارہ آ رہے ہیں۔ پھر ہمیں پانچویں آسمان کی طرف لے جایا گیا تو جبریل نے دروازہ کھلوانے کے لیے کہا تو پوچھا گیا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا اور وہاں میری ملاقات ہارون سے ہوئی۔ انہوں نے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ پھر ہمیں چھٹے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو جبریل نے دروازہ کھلوانے کے لیے کہا تو پوچھا گیا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا کہ ہاں آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو وہاں میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ پھر ہمیں ساتویں آسمان کی طرف لے جایا گیا تو جبریل نے دروازہ کھلوانے کے لیے کہا تو پوچھا گیا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو وہاں میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، وہ اس کی طرف نہیں لوٹ سکیں گے۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح تھے اور اس کے پھل مٹکوں کی طرح تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے امر نے اسے یعنی سدرۃ المنتہا کو ڈھانپا، جس قدر ڈھانپا تو اس کا رنگ بدل گیا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی یہ طاقت نہیں کہ اس کے حسن و جمال کو بیان کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی جو بھیجی اور مجھ پر ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض قرار دے دی۔ واپسی پر جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پہ کیا فرض کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ دن رات میں 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس سے امت کے لیے تخفیف کا سوال کریں، کیونکہ آپ کی امت کو اس کی طاقت نہیں ہوگی، کیونکہ میں اس سلسلے میں بنی اسرائیل کی خوب آزمائش کر چکا ہوں۔ میں اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس آیا اور میں نے عرض کی اے میرے رب میری امت سے تخفیف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی۔ میں واپسی پر موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا بنا؟ میں نے جواب دیا کہ 5 نمازیں کم ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کو اس کی بھی طاقت نہ ہوگی، آپ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب تعالیٰ اور موسیٰ کے درمیان بار بار آتا جاتا رہا اور مجھ سے 5 نمازیں کم کی جاتی رہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد یہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح گویا یہ 50 نمازیں ہو جائیں گی۔ جو شخص ایک نیکی کا ارادہ کرے مگر اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر اسے عملی جامہ پہنا دے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے تو اس کے لیے کچھ نہیں لکھا جاتا، اور اگر اس کے مطابق عمل کر لے تو صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیں اور تخفیف کے لیے سوال کریں، کیونکہ آپ کی امت کو اس کی بھی طاقت نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ سے کہا کہ میں نے بار بار اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کیا
اور اب مجھے حیا دامنگیر ہے۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو اسی سیاق کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس کے بعد تھوڑے ڈیٹیلز کے ساتھ کسی میں کوئی کسی چیز کی ڈیٹیل ہے، کسی میں کسی چیز کی زیادہ ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ یہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ معراج کی جو احادیث ہیں کوئی 20 کے قریب صفحات اس میں لکھے گئے ہیں۔ ایک اور آپ کے سامنے پڑھتی ہوں جو کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہ واپس آنے کے بعد کی روایت آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ انہیں معراج کرائی گئی، ابھی اس کے بعد کی بات آ رہی ہے۔ حدیث کے الفاظ شروع ہوتے ہیں، میں حجر میں تھا اور قریش میری سیر یعنی معراج کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں بھی مجھ سے کئی چیزیں پوچھیں جو مجھے اچھی طرح یاد نہ تھیں، اس لیے مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ اس طرح کا غم کبھی لاحق نہ ہوا ہوگا۔ فرمایا مگر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اس طرح میرے سامنے لا کھڑا کیا کہ میں اسے دیکھ رہا تھا، اور اب اس کے بارے میں وہ مجھ سے جو بھی سوال کرتے میں اس کا جواب دے دیتا تھا۔ میں نے انبیاء کرام کی بھی ایک جماعت دیکھی، موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے نماز پڑھتے دیکھا۔ وہ دراز قد گھنگریالے بالوں والے تھے، گویا شنوع کے لوگوں میں سے ہوں، شنوعتہ کے لوگوں میں سے ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگوں میں سے عروہ بن مقصود ثقفی ان سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کھڑے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں میں سے میں خود آپ کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو میں نے تمام انبیاء کرام کی امامت کے فرائض انجام دیے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا، اے محمد یہ مالک داروغہ جہنم ہے، آپ انہیں سلام کہیں۔ میں نے ان کی طرف جھانکا تو انہوں نے مجھے پہلے سلام کیا۔ یہاں یہ الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ زمانہ جب کہ معراج ہوئی کون سا وقت تھا۔ یہاں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی تھی، اور حق بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج نیند میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں ہوئی۔ بیداری کا مطلب ہوتا ہے جاگتی حالت میں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک براق پر سوار کر کے لے جایا گیا۔ براق وہ سواری ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ جب آپ مسجد کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے اس جانور کو دروازے کے ساتھ باندھ دیا اور خود مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ پھر مسجد کے قبلے میں تحیۃ المسجد کی 2 رکعت ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس معراج کو لایا گیا۔ یہ سیڑھی کی طرح کی ایک چیز تھی جس میں زینے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ان پہ چڑھتے ہوئے آسمان دنیا اور پھر باقی 7 آسمانوں تک پہنچ گئے۔ ہر آسمان کے مقربین نے آپ کا استقبال کیا اور تمام انبیاء کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں دیکھا ان کو سلام کہا، تمام انبیاء کرام کو سلام کہا جو اپنے مراتب اور درجات کے اعتبار سے ان آسمانوں میں تھے، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ کس آسمان پہ کون سے نبی کو سلام کیا۔ پھر اس کے بعد تمام انبیاء کرام جن کو سلام کہا ان کے مقام سے آگے بڑھ کر اس مقام تک پہنچے جہاں قلموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ قلم یعنی ان قلموں کی آواز جن سے ہونے والے حالات و واقعات کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ وہ پینس جو کہ تقدیریں لکھ رہے ہیں ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی۔ پھر آپ نے سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا جسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عظیم الشان کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ سونے کے پتنگوں مختلف رنگوں اور فرشتوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہاں جبرائیل کو بھی ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے 600 پر تھے۔
نیز آپ نے جبرائیل کو سبز رنگ کے ریشمی حلے میں دیکھا جو سارے افق پر چھایا ہوا تھا۔ آپ نے بیت المعمور کو دیکھا اور دیکھا کہ زمینی کعبہ کے بانی ابراہیم خلیل اللہ اس بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ جو آسمانی کعبہ ہے اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار داخل ہو جاتے ہیں پھر قیامت کے دن تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ہے۔ آپ نے جنت اور جہنم کا بھی مشاہدہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پہ پہلے 50 نمازیں فرض کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم کے ساتھ انہیں کم کرتے کرتے 5 تک کر دیا، اور اس سے نماز کے شرف اور عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ 5 کا جو حصہ ہے وہ اللہ نے دیا، اور اس کے ساتھ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ 50 کے برابر کر دیا۔ یہ تمام وہ تشریح تھی جو اس میں تفسیر ابن کثیر میں لکھی گئی ہے کہ مختصراً اس معراج کے سفر میں کیا ہوا تھا۔ اس کی جو دیگر تفاصیل ہیں کہ جنت و جہنم کے مشاہدہ اور اس میں جو لوگ تھے جہنم میں ان کا مشاہدہ، تو یہ سب ہم نے یہاں پر اسکپ کر دیا۔ ہمارا جو قاری سے پڑھنا چاہے وہ ضرور اس کی تفصیلات کو پڑھے، اور احادیث کی کتب میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اور ایک بات مجھے تفاصیل میں ملتی ہے کہ جہاں پہ معراج کی حدیث بیان ہوتی ہیں اس میں یہ بات ضرور لکھی جاتی ہے کہ حدیث معراج پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اور اس کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ملحد ہیں، یعنی دین سے جو باہر نکل گئے ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا تھا۔ تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس واقعے کی تصریح قرآن کر رہا ہے اس کا انکار موجب کفر ہے، یعنی اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ دونوں میں نے تفاصیل سے آپ کو یہ پڑھ کے بتایا کہ یہ کتنی اہم اور امپورٹنٹ بات ہے کہ معراج کے پورے واقعے کے اوپر پکا ایمان، یہ ہمارے ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا بھی ایک حصہ یہ ہے۔ لازماً ہم اپنے بچوں کو یہ والی احادیث ضرور پڑھ کر سنائیں۔ اگر کوئی بھی ان کے دل میں خیال آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ان کی سچائی کہ وہ سچے تھے اس واقعے کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سننے کے بعد کہا تھا کہ دن اور رات وہ آسمان سے خبریں لے کر آتے ہیں اور ہم ان خبروں پر ایمان لاتے ہیں، لہٰذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جس مومن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی گہرائی سے بیٹھی ہوئی ہوگی، اسے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہے ہوئے کسی لفظ میں کسی قسم کا کوئی شک کوئی اشتباہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ معراج کے واقعہ کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اب ہم آیت نمبر 2 سے 8 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا کہ تم زمین میں 2 بار ضرور فساد کرو گے اور بہت بڑی سرکشی ضرور کرو گے۔ پھر جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندے مسلط کر دیے، چنانچہ وہ فساد انگیزی کے لیے شہروں کے درمیان پھیل گئے، اور یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد دی، اور ہم نے تمہیں نفری میں زیادہ کر دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی نفس کے لیے کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو وہ بھی اسی کے لیے ہوگی۔ پھر جب دوسرا وعدہ آیا تو ایک اور قوم تم پر غالب آئی تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد میں یعنی ہیکل سلیمانی میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس پر غلبہ پائیں اسے یکسر تباہ کر دیں۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی سرکشی کرو گے تو ہم بھی وہی معاملہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ آیات جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا 2 سے لے کے 8 تک، اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں تاریخی ڈیٹیلز نہیں لکھی گئی ہیں، بس اتنی بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ جب بھی انہوں نے
بغاوت اور سرکشی اختیار کی تو اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ان پر مسلط کر دیا. ایسے دشمن کو جس نے انہیں تباہ و برباد کیا، ان کے گھروں میں گھس گیا اور اس نے ان کی بغاوت اور سرکشی کی سزا کے طور پر، اللہ پاک نے ان کی بغاوت اور سرکشی کی سزا کے طور پر انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا. اور یہ ذلیل و رسوا کر کے رکھنا ان کے بدعمالیوں کی سزا تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتے، بلکہ ان ظالم یہودیوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا. انہوں نے بہت سے انبیاء اور علماء کو شہید کیا، اور اس کے علاوہ بہت ساری ان کی جو بے راہ روی تھی اور ان کی جو ظلم تھا اس کی بہت سی ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ 2 دفعہ ان کے اوپر اپنا عذاب اس طرح سے مسلط کیا کہ ان کے اوپر لوگوں کو، دوسرے قوموں کو ان کے اوپر غلبہ دے دیا، اور وہ ایسی قومیں تھی جنہوں نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا. تو تفسیر ابن کثیر میں اس سے زیادہ کی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن تفہیم القرآن میں اس جگہ پر 10 صفحوں کی یہودیوں کی ہسٹری بیان کی گئی ہے، 10 صفحات پر مشتمل ہے. میں نے اس کا بہت لمبی ہسٹری ہے، میں نے اس کا خلاصہ خود سے تیار کرنے کی کوشش کی. تو پھر اس کے بعد مجھے یہ کتاب مل گئی جو کہ جس کی اسکرین کے اوپر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے. اس کا نام ہے اسلامی تاریخ کے قابل فخر شخصیات. اس کا آخری باب ہے. اس کی مصنفہ نائمہ سہیب صاحبہ ہیں. اس کے آخری باب میں جو ہسٹری ہے اسے انہوں نے بہت مختصر الفاظ میں ایک جگہ جمع کیا ہے، مختلف کتب سے لے کے اور ایک جگہ جمع کیا. اور اسی کا ایک آپ کے سامنے ابھی اسکرین پر فلو چارٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس سے کیا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعات کی ٹائم لائن پتہ چل جاتی ہے کہ ان کی ہسٹری میں کس طرح سے واقعات آتے چلے گئے، اور ذہن میں ہمیں کلیئر پکچر بن جاتی ہے. تو اس خلاصے، اس کتاب سے لیے گئے خلاصے کی مدد سے اور اس فلو چارٹ کی مدد سے میں مختصراً بنی اسرائیل کی یہ ہسٹری آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہاجر سے اسماعیل علیہ السلام جو کہ مکہ میں آباد ہوئے، اور ان کی نسل سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. دوسرے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام جو کہ سارہ کے بطن سے تھے. یہ فلسطین میں ان کی رہائش ہوئی. ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام ہی کا لقب ہے اسرائیل، جس کا مطلب ہے خدا کا بندہ. اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا گیا. تو یہ یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہم نے سورہ یوسف میں بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا تھا، اور ان کے جو ہے 12 بیٹے تھے جو کہ بعد میں 12 قبائل بنے. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اقتدار پر آئے تو پھر انہوں نے اپنے سارے خاندان کو فلسطین سے مصر بلا لیا. تو اصل ان کی جو جگہ ہے وہ فلسطین ہے، اور پھر فلسطین سے وہ مصر آئے، پورے کی پوری فیملی مصر آئی. اور اس طرح یہ سارے کے سارے خاندان وہاں مصر میں سمجھیے کہ 100 برس تک اطمینان اور سکون کے ساتھ رہائش اختیار کی، کیونکہ جو اس وقت مصر میں حکومت تھی ان کا نام لکھا گیا ہے کہ ان کا نام، اس خاندان کا نام جس کی حکومت تھی، عمالقہ لکھا گیا ہے. عمالقہ، یہ عمالقہ لوگ جو تھے یہ اصلاً فلسطین اور شام کے ہی لوگ تھے جو کہ وہاں سے جا کر مصر میں آباد ہو گئے تھے، اور پھر بعد میں مصر کے جو وہاں کے لوکل لوگ تھے ان کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، قابض ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر حکومت قائم کی. یہ پہلے کی بات ہے، حضرت یوسف سے پہلے کی، کہ یہ عمالقہ جو تھے انہوں نے وہاں پر حکومت قائم کی. یہی وہ بادشاہ تھے، مصری بادشاہ، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو ہاتھوں ہاتھ لیا، یوسف علیہ السلام اور ان کی پوری فیملی کو وہاں بسایا. اور اس کے بعد تقریباً 100 برس کا عرصہ، یعنی 1 صدی اس طرح سے گزری. اور اس کے بعد یہ ہوا، یہ تبدیلی آئی کہ جو وہاں کے مقامی لوگ تھے جنہیں کہا گیا قبطی النسل لوگ، انہوں نے ان سے اقتدار چھین لیا اور ان کی حکومت قائم ہو گئی. اقتدار چھیننے کے بعد انہوں نے تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب، یعنی 250,000 افراد عمالقہ اور بنی اسرائیل کے ملا کر تھے جن کو انہوں نے غلام بنایا. ان سے کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا، تعمیرات کا کام لیا جاتا تھا،
اور پھر نہ صرف کام لیا جاتا بلکہ ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کرنے کا ظالمانہ قانون جو ہے فرعون نے جاری کیا تھا. اور اس طرح ان کی ایک مایوس کن حالات میں ان کی زندگی گزرتی رہی. یعنی کتنے عرصے؟ تقریباً 450 سال اس طرح سے گزرے ہیں. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد ہمیں اس کے وہ حالات ہم نے پڑھے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے دربار میں ہی پرورش پاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی بن کر فرعون کو دعوت ایمان دینے کے لیے جاتے ہیں، جس میں کہ یہ پورا ہم نے پڑھ لیا کہ فرعون نے کیا خواب دیکھا، اور اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اس کے پاس بھیجے گئے، اور آخر میں فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہوا. اور پھر اس وقت بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس کی غلامی سے نکلے، انہیں نجات ملی. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوا. پھر اس کے بعد جب یہ فرعون کی غلامی سے باہر نکلے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو یہ حکم دیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر فلسطین کو فتح کر لیں. یہ کلیئر ان کو حکم دیا گیا تھا، اور اگر وہ ایسا کر لیتے تو اس وقت پوری زمین پر فلسطین کی جو ان کی اپنی جگہ تھی جہاں سے وہ یہاں آئے تھے مصر، دوبارہ اللہ کا نظام اس پہ قائم کرنے کا انہیں موقع مل جاتا. لیکن انہوں نے ڈر کے یہ کہا کہ تم اور تمہارا خدا خود جا کر لڑو، اور ہم تو یہیں بیٹھتے ہیں. اور ہم نے پڑھا کہ اس کی سزا کے طور پر یہ لوگ 6 لاکھ کے قریب ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، جو کہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے اور انہیں کوئی راستہ نہ ملا، اور وہیں پر ان کی نسلیں ایک نسل ختم ہو کے دوسری نسل جوان ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ جو نئی نسل جوان ہو چکی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ایک اور موقع دیتے ہیں. ان کے اندر جو نبی یوشع بن نون ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی ساتھی تھے، ان کے خلیفہ تھے، ان کے ساتھی تھے یوشع بن نون، اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل جو ہیں یہ مل کر یروشلم پر حملہ کرتے ہیں اور دشمن پر غالب آ جاتے ہیں. قصص الانبیاء میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بیت المقدس پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تو بنی اسرائیل وہاں مقیم ہو گئے. ان میں اللہ کے نبی یوشع بن نون موجود تھے جو اللہ کی کتاب تورات کے مطابق ان پر حکومت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے. وفات کے وقت ان کی عمر 127 سال تھی، 127. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال تک زندہ رہے، یعنی 27 ایئرز. یہاں بنی اسرائیل نے اپنی ایک متحدہ ریاست بنانے کے بجائے یہ کیا کہ آپس میں ہی لڑائی ہوئی اور مختلف قبیلوں نے علاقے کو آپس میں بانٹ لیا. ان کی کوئی اجتماعی قوت نہیں رہی، اور آس پاس کے جو اطراف کے علاقے تھے انہوں نے ان کے اوپر چڑھائی کی، اور ایک کے بعد ایک علاقہ ان کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا. اس کے ساتھ ہی اخلاقی حالت یہ رہی کہ آس پاس کی جو مشرک قومیں تھیں ان کے ساتھ ہی آزادانہ میل جول رکھتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. اس کے نتیجے میں ان سے متاثر ہوئے اور پھر ان کے اندر بت پرستی شروع ہوئی. اس دوران میں ان کے پاس اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی شہید کیا. اور جب دشمنوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تو ایک کے بعد ایک جنگ میں یہ ہارتے چلے گئے، اور ان میں ہی سے ایک جنگ میں تابوت سکینہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے مختلف دشمنوں کو ان پر مسلط کیا، اور یہ ایک وقت آیا کہ یہ بنی اسرائیل بھیڑوں کے اس گلے کی طرح رہ گئے جس کا کوئی نگہبان نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے شموئیل نبی کو مبعوث کیا، جن کا نام سموئیل یا شموئیل دونوں اس طرح لکھے گئے ہیں. ایک جگہ یہ ہے کہ یہ دور 350 سال پر مشتمل تھا، اور دوسری جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوشع بن نون سے شموئیل نبی تک 460 ایئرز تھے. ان میں سے جو بھی قریب زمانہ سمجھیے کہ 300-400 سال گزر چکے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طالوت کا انتخاب کیا جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے جا کے لڑائی کی اور فلسطین کو فتح کیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی. داؤد علیہ السلام نے
جالوت کو قتل کیا. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی حکومت، اور ان کے بعد سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم انبیاء جو ہیں اور اتنے عظیم بادشاہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے. یہ یہودیوں کا گولڈن پیریڈ شروع ہوتا ہے کہ جس دور میں شام، عراق، فلسطین، اردن، اس سب پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا، اور ان کی جو بزنس ہے، تجارت ہے، اس کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ سمجھے کہ 1000 قبل مسیح میں یہ ہو رہا ہے، یعنی 1000 BC میں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے یروشلم میں ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کی جس کو کہ ہیکل سلیمانی کہا گیا، یعنی سولومنز ٹیمپل. سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا اس کی تفصیلات ہم جہاں قرآن میں آئیں گی وہاں تفصیل پڑھ لیں گے. یہاں ہم آگے چلتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے بعد قوم میں پھر سے نا اتفاقی شروع ہو جاتی ہے، آپس ہی میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے آپس میں لڑ کر اپنی 2 سلطنتیں قائم کر لیں. یعنی کہ وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو حکومت اور جو پاور تھی، جب وہ ختم ہونی شروع ہوئی، چھننی شروع ہوئی رفتہ رفتہ، تو آپس ہی میں ایک کے بجائے 2 ریاستیں بن گئیں، 2 سلطنتیں بن گئیں. نارتھ میں جو سلطنت تھی، یعنی کہ نارتھ آف پیلسٹائن میں، شمالی فلسطین میں، اس کو اسرائیل کا نام دیا گیا، اور جنوبی فلسطین میں یعنی ساؤتھ میں جو ان کی سلطنت بنی اس کا نام یہودیہ تھا. تو یہ 2 ریاستیں بن گئی. پھر جو اسرائیل والی ریاست تھی وہ بہت جلد برائیوں کا گھر بن گئی. ان میں بھی بار بار انبیاء آئے اور انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت نہ سدھری. انہوں نے اپنے انبیاء کی بات نہ مانی، بہت انہیں اذیتیں دیں انبیاء کو. اور سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 250 سال یعنی کہ 250 ایئرز گزرے تھے کہ سارگون یہ اشوری النسل بادشاہ تھا جس نے کہ اسرائیل پر حملہ کر کے اور دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اور قبضہ کر لیا. اس وقت اس نے ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو مار ڈالا اور ہزاروں کی تعداد جلا وطن کر دیے گئے، اور جو بچ گئے وہ بھی ان کے ساتھ بالکل اشوریوں ہی کی تہذیب میں گھل مل جانے پر مجبور ہو گئے. یعنی کہ دین کا بھی خاتمہ ہوا اور اپنی جو معیشت تھی، اپنی جو تہذیب تھی ان کی، اس کا بھی خاتمہ ہوا. یہ کس کے ہم نے ابھی حالات بیان کیے کہ جو نارتھ کی ریاست تھی اسرائیل، اس کا ہم نے یہ حالات بیان کیے. اچھا، جنوب کی طرف جو ریاست تھی اس کا نام یہودیہ آتا ہے. ان کی حالت نسبتاً بہتر رہی، اخلاقی حالت، اور ان کے اوپر بھی حملے ہوئے، لیکن یہ اپنا وجود قائم رکھنے میں، برقرار رکھنے میں کامیاب رہے. لیکن یہ پھر یعنی ٹیکس دیا کرتے تھے. ایک ایسی ریاست بنی جو کہ اپنی کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی بلکہ یہ ٹیکس دے کر رہتے تھے. ان میں بھی انبیاء آتے رہے اور بار بار اصلاح کی کوششیں ہوتی رہیں. اس اسٹیج پر پہنچ کر اب ہم دوبارہ سورہ بنی اسرائیل جو ہم پڑھ رہے تھے اس کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے پہلی بار ان کو سزا دی. تو یہ پہلی سزا جو ان کو ملی ہے، یہ اس کا ذکر یہاں اس طرح لکھا گیا ہے کہ ان کے اوپر 587 BC میں یہ ہوتا ہے کہ بابل کا بادشاہ بخت نصر اس کا نام ہے، یہ حملہ کرتا ہے، بہت بڑا حملہ کرتا ہے، اور ریاست یہودیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے. یہ جو یہ سولومنز ٹیمپل ہے، ہیکل سلیمانی، اس کو یہ توڑ پھوڑ کے ختم کر دیتا ہے، اس حد تک کہ اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے. یہ سوائے یروشلم میں سوائے خاک اور راکھ کے کچھ بھی نہیں بچا. اس طرح کی اس نے تباہی بربادی کی اور لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو اس نے غلام بنایا اور اپنے ساتھ ہی لے گیا وہ، اور انہیں دریائے فرات کے کنارے آباد کر دیا. اور جس جگہ پہ اس نے آباد کیا اس جگہ کا نام تل ابیب ہے. اس وقت رکھا گیا یہ نام تل ابیب رکھا گیا، یعنی اس جگہ سے لے جا کے وہاں پر انہیں آباد کر دیا گیا. اس طرح ہیکل سلیمانی کے تباہ و برباد ہونے کا پہلا واقعہ رونما ہو گیا. اس پہلی تباہی کے بعد ہیکل سلیمانی دوبارہ کب تعمیر ہوتا ہے، کیسے تعمیر ہوتا ہے، اس کا مختصراً آپ کو بتاتی ہوں کہ ایرانی فاتح جو ہے جس کا نام سائرس آتا ہے، اس نے فتح کیا
اور اس علاقے کو اور یہودیوں کو دوبارہ فلسطین آنے اور ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرنے کی اس نے اجازت دے دی. اور پھر ان کی قوم نے نئے سرے سے اپنے یعنی دین کا اجرا کیا، اور اس عرصے میں بھی ان کے پاس انبیاء آئے. یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانہ آ گیا. حضرت عزیر علیہ السلام ان کے اندر مبعوث ہوئے. انہوں نے تورات کو دوبارہ سے مرتب کیا، دینی تعلیم کا بندوبست کیا، انہوں نے شریعت نافذ کی، اور ان کی قوم کے جن سرداروں نے مشرک عورتوں سے شادیاں کر رکھی تھیں انہیں طلاق دلوائی. اور اس طرح یہودی بیت المقدس کے علاقے میں ایک بار پھر اپنی عزت کے ساتھ آباد ہوئے اور اپنے دین کو انہوں نے قائم کیا. ہسٹری کو یہاں مختصر کرتے ہوئے میں یہاں تک ڈائریکٹ پہنچ گئی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے. یعنی اب ہم 0 AD میں آ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر مبعوث کیا اور ان کو واضح نشانی اور معجزے دے کر انہی یہود کی طرف بھیجا. اور یہ کون مسیح یا مسیح ہے؟ یہ وہ ہیں جن کا یہ خود انتظار کر رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے. اور جب یہ مسیح علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ انہوں نے وہاں اس وقت کے رومی گورنر سے فرمائش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت دی جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے کو صحیح سالم اٹھا لیا اور ان کی سازشوں سے بچا لیا. اور اسی زمانے میں ان کے سامنے یعنی وہی دور تھا جب کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود تھے اور وہ دین کی تبلیغ کر رہے تھے. یحییٰ علیہ السلام کو بادشاہ کے حکم پر شہید کیا گیا اور ان کا سر لا کر ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا. یہ انہی یہود کے درمیان یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں اور ان کی طرف سے اس ظلم کے خلاف ایک بھی آواز نہیں اٹھتی. یعنی ان میں کوئی اب مذہبی رمق جو ہے وہ موجود نہیں رہی تھی. یہ ان کا صورتحال تھی، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے 70 عیسوی کا یہ واقعہ آتا ہے. 70 AD میں یہ ہوا کہ یہودیوں میں اور رومنز میں باقاعدہ لڑائی چھڑی. رومن جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں اس علاقے کا محاصرہ کیا. اس نے یروشلم کو فتح کیا. یروشلم فتح کرنے کے بعد اس نے یہودیوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا. 1 لاکھ کو مار ڈالا گیا، 67,000 کو گرفتار کر لیا گیا. اور دوبارہ یہی ہوا کہ ہیکل سلیمانی یعنی سولمنز ٹیمپل جو ہے اس کو بری طرح سے مسمار کر دیا گیا، یعنی ختم کر دیا گیا. بہت سے لوگوں کو اینٹ سے اینٹ یعنی یروشلم کی بجا دی گئی اور ان کی مذہبی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، اور ان کو یروشلم سے جو بچے انہیں باہر نکال دیا گیا اور پوری دنیا میں یہ در بدر پھرنے لگے. یہ ان کا دوسرا فساد تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ سزا دی گئی. آگے آیت میں یہ فرما دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے. اس کے تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ یعنی جب تم فساد کرو گے مستقبل میں تو ہم تمہیں دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کر دیں گے، اور پھر آخرت کا عذاب و سزا اس کے اوپر مزید ہوگی. تو یہ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کے لیے جب بھی دوبارہ زمین کے اندر فساد برپا کریں گے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی سزا دوبارہ نافذ کریں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سزا ایک بار پھر دوبارہ ان پر آنی ہے مستقبل میں.